اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 1514 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوئے، پھر آپ نے احرام باندھا، یعنی تہبند تو پہلے باندھ لیا تھا، سوار ہو گئے تھے، اور اوپر کی چادر آپ نے لی حتیٰ کہ سواری سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس پہ کلام میں تبصرہ کر چکا ہوں اور اس کا نتیجہ یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس حدیث سے نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک ہی حج کیا اور وہ سوار ہو کر کیا تھا، پیدل نہیں۔ اور جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ بڑی فضیلت والا ہوتا ہے اور وہ سنت اور طریقہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے بہن بھائی بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کمزوری کی بنا پر، بڑھاپے کی وجہ سے، یا وہ زیادہ مشقتوں کے عادی نہیں ہوتے، تو ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کے دل میں ایک حسرت سی پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ پیدل حاجیوں کو جاتے دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کاش ہم میں ہمت ہوتی تو ہم بھی پیدل چلتے۔ تو وہ دل میں کوئی ملال یا قلق میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب سواری پہ جاتا ہے تو اس میں جو خرچ کرتا ہے اس کو ہر روپے کے بدلے میں 700 گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ان بسوں میں سوار ہو کر بھی اتنی بڑی فضیلت حاصل کر رہا ہو تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ اسی طرح لیکن جو پیدل چلنے والے ہیں ان کی فضیلتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی 2 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں، جن میں سے پہلی روایت میں آپ نے فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جن میں سے ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے، یعنی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ دوسری روایت بھی اسی طرح ہے۔ تو اس کے آخر میں پھر میں نے آپ کو مشورہ یہ دیا تھا کہ اگر پاسبل ہو تو کچھ ارکان انسان سواری پر کر لے اور کچھ پیدل بھی کرے۔ مثال کے طور پر جیسے مکے سے مینا جانا، اگر آپ ہمت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عزیزیہ تک پہنچ جاتے ہیں، عزیزیہ سے پھر مینا کی طرف جاتے ہیں، تو عزیزیہ سے اگر پیدل جائے انسان تو بیچ میں ایک ٹنل آتی ہے، یعنی سرنگ سی بنائی ہوئی ہے، اس کو کراس کرتے ہیں تو سامنے ہی مینا موجود ہے۔ تو یہ کم از کم اگر پیدل سفر کر لیا جائے، یہ آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے میں انسان آرام سے پہنچ جاتا ہے، اگر ہلکے ہلکے بھی چلیں گے تو بالکل آرام سے پہنچ جائیں گے۔ تو یوں اگر ہمت ہو تو یہ کر لیا جائے۔ پھر مینا سے جب عرفات جاتے ہیں وہ زیادہ فاصلہ ہے، اس میں بہتر ہے کہ بس میں بیٹھ جائیں۔ عرفات سے جب مزدلفہ آتے ہیں وہ پیدل آ سکتے ہیں، یا نہ مشکل ہو تو چلیں کوئی بات نہیں، پھر وہاں سے آپ بس میں آ جائیں، لیکن مزدلفہ سے پھر مینا یہ پیدل سفر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طرح دونوں فضیلتوں میں سے انشاءاللہ حصہ مل جائے گا کہ سواری پہ جو آپ نے خرچہ کیا ہے اس کا ثواب بھی ملے گا، اور پیدل حج میں جو مشقت ہے اور ہر قدم پہ نیکیوں کی بشارتیں دی گئی ہیں ان تمام فضیلتوں سے ہم حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیشہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ عبادت زیادہ بہتر ہوتی ہے جس میں تھوڑا سا انسان نشاط میں رہے، یعنی طبیعت کنٹرول میں رہے، بیزاریت نہ ہو، کراہت نہ ہو، مشکل نہ ہو، اور اخلاص۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک گروپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، چلو جی پیدل چلتے ہیں، بڑی فضیلت ہوگی۔ اب ایک آدمی کا دل نہیں چاہ رہا پیدل چلنے کے لیے، اس کا بالکل موڈ نہیں ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، جسم ساتھ نہیں دے رہا، لیکن یہ سوچ کر کہ یار میں نہیں چلوں گا تو یہ بعد میں کہیں گے کتنے کم ہمت آدمی ہو تم پیدل نہیں چلے، تم نے فضیلت چھوڑ دی۔ تو ان کے طعنوں کے خوف کی وجہ سے، یا پھر جب ان کی تعریفیں ہوں گی تو لوگ کہیں گے آپ نے پیدل نہیں کیا، اچھا یار یہ بڑے باہمت ہیں، یار میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو پھر صرف سنانے کے لیے، سراہے جانے کے لیے، چند تعریفی جملے سمیٹنے کے لیے اگر اللہ نہ کرے کوئی اپنی طبیعت کے برخلاف چل پڑا تو کیا ثواب ملے گا؟ یہ تو ریاکاری ہے۔ اور پھر کوفت اور ملال میں مبتلا ہو رہے ہیں، چلتے چلتے دل میں کہہ رہا ہے بھئی یار بہت پھنس گیا، خواہ مخواہ میں نے فیصلہ کیا،
اچھا خاصا بس میں چلا جاتا، کیونکہ وہاں پیدل چلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اگر آپ ربڑ کی جوتی پہن کر جائیں گے تو اتنی گرم زمین ہوتی ہے کہ وہ بالکل یوں چپک جاتی ہے، دب جائے گی، اور کچھ ہی ذرا تھوڑا فاصلہ طے کریں گے تو آہستہ آہستہ تلوے جو ہیں وہ گرم زمین کی گرمی کو محسوس کرنے لگیں گے، اور پھر نیچے چھالے پڑ جاتے ہیں، اور پھر دھوپ علیحدہ، گرمی علیحدہ، رش علیحدہ۔ تو یہ باہمت لوگوں کے کام ہیں، ایسا نہیں کہ جوش میں ہم کر لیں اور پھر کوفت اور ملال میں مبتلا ہو کر چلتے رہیں، وہ تو عبادت بالکل بے ذوق عبادت ہوگی۔ پھر اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کریں، اپنے اللہ کے لیے ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھے رہیں، آرام سے سفر کریں، اس دوران آپ ذکر الہی کریں، نعتیں وغیرہ سن لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کلمہ پاک پڑھیں اور تلبیہ پڑھیں بکثرت، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن یوں نہ کریں کہ دکھاوے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، چند تعریفی جملوں کے لیے، کوفت میں، ملال میں، کراہت میں، قلبی ناپسندیدگی میں مبتلا ہو کر کریں، یاد رکھیں پھر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی حدیثیں یہ کہتی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے آپ کو ثواب دے دے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی حتمی حکم لگا رہا ہوں، لیکن جو تعلیم شرع کا نچوڑ ہے بہرحال وہ آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگلی روایت ہے 1515، اور اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام باندھنا ذوالحلیفہ سے تھا، آپ کی سواری سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہی حدیث ہے کہ گویا کہ دوسرے راوی نے بھی گواہی دی کہ نبی کریم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور پھر اپنی سواری پر آپ سوار ہوئے تھے۔ اگلا باب ہے باب الحج علی الرحل، پالان پر سوار ہو کر حج کرنے کا باب۔ اونٹ پر ایک لکڑی سی رکھی جاتی ہے جو دونوں طرف سے اس طرح ہوتی ہے، پھر یوں اس پہ، اور اوپر وہ رکھ دیتے ہیں گدی وغیرہ، اس پہ بیٹھ کے، پھر پیچھے ایک لکڑی بھی ہوتی ہے اس کی جس سے ٹیک بھی لگا سکتے ہیں، سائیڈ میں جو ہوتا ہے سٹینڈ سے اس میں سامان لٹکا لیتے ہیں، یہ پالان کہلاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ باب الحج علی الرحل، پالان پر سوار ہو کے حج کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 1516، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کو بھیجا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو مقام تنعیم سے عمرہ کرایا اور ان کو پالان کی پچھلی لکڑی پر بٹھایا۔ تو یعنی جو لکڑی کا سانچہ سا رکھا جاتا ہے اوپر، اس میں آگے مرد بیٹھا ہے، پیچھے خاتون بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، کیوں پیچھے رہ گئی تھیں، کیوں آپ وہاں پر تشریف لے گئی تھیں، یعنی بعد میں کیوں گئی تھیں، اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عمرہ کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تنعیم پر بھیجا، جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ وہاں پر آپ اپنے بھائی کے ساتھ گئیں، احرام کی نیت کر کے واپس تشریف لائیں۔ 1517 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے پالان پر بیٹھ کر حج کیا اور وہ کنجوس نہ تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پالان پر سوار ہو کر حج کیا اور اونٹ کی دونوں طرف کی تھیلیوں میں آپ کا سامان لدا ہوا تھا۔ تو یہ پالان پر آپ سوار ہوئے، لیکن کوئی کنجوسی وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے حج فرمایا۔ تو اب یہ اونٹ کا دور تو نہیں رہا ہے، ہاں اگر آپ کو موقع مل جائے تو کہیں پر اگر اونٹ نظر آ جائیں، کیونکہ یہ بدو وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے پاس اونٹ ہوتے ہیں، اب تو خیر حج و عمرے میں اس کا رواج نہیں ہے، لیکن آپ اونٹ کی سواری ضرور کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو تھوڑی بہت شاید اس سنت کی ادائیگی کا ثواب بھی ملے۔ 1518ویں حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے عمرہ کر لیا اور میں نے عمرہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، اپنی بہن کو لے جاؤ اور ان کو مقام تنعیم سے عمرہ کراؤ۔ حضرت عبد الرحمن نے آپ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے پالان پر بٹھایا، پس آپ نے پھر عمرہ ادا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک عذر کی بنا پر عمرہ کرنے سے رک گئی تھیں، باقی حضرات نے عمرہ کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا
تاکہ آپ عمرہ کر سکیں۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب فضل الحج المبرور، یعنی حج مقبول کی فضیلت کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1519۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مقبول حج۔ تو یہ بالترتیب، یہ آپ مختلف حدیثوں میں ترتیب مختلف دیکھیں گے۔ کسی میں ہے کہ سب سے پہلا آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، پھر دوسرا فرمایا نماز، پھر تیسرا فرمایا ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو یوں کہیں اس طرح بیان فرمایا۔ تو یہ مختلف جو سامنے انسان ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے، ان کی کیفیات کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتیں بیان فرماتے تھے۔ تو سب سے پہلا عمل جو افضل ہے وہ تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ جب تک ایمان نہ ہو تو کوئی بھی نیک عمل ہمیں نفع نہیں دے سکتا ہے۔ پھر دوسرا سرکار نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اگر موقع مل جائے تو۔ اگر کفار سے لڑنے کا کوئی موقع ایسا نہ مل سکے تو نفس کے ساتھ تو جہاد ہونا ہی چاہیے، جو اکثر ہم نہیں کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا مقبول حج، حج مبرور۔ اس کا مطلب حج بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت فضیلت کا باعث ہے۔ بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے جن کے پاس پیسہ ہے، صحت بھی ہے، لیکن ان کو دنیاوی مشغولیتیں نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں نہیں جی بڑی مصروفیت ہے، کچھ کاروباری ڈیلنگز چل رہی ہیں، اچھا یہ ختم ہو جائے نا پھر ارادہ کرتا ہوں۔ وہ سال نکل جاتا ہے، پھر اگلا سال آتا ہے، پھر ایسی اپنی مصروفیات، اچھا یہ ختم ہو جائے نا پھر جاؤں گا، پھر نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے سامنے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ حج نہیں کر پاتے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، مر گئے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ایک تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب تمام تر چیزیں آپ کے موافق ہو جائیں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ نے فرض کریں گورنمنٹ کے تھرو جا رہے ہیں، اپنا نام بھیجا، قرآن اندازی میں نام بھی نکل آیا، تو اب تمام لوازمات، تمام مناسبات، تمام چیزیں مکمل ہیں تو رکنا نہیں چاہیے۔ اب اگر کوئی تاخیر کر کے اگلے سال جائے گا تو یہ دیر کرنا بھی گناہ ہے۔ جب آپ کے پاس زیادہ راہ جمع ہو گیا تو حج کرنا فرض ہے، اسی سال حج کرنا فرض ہے۔ اور بہنوں کے لیے تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بہن اگر کے لیے ضروری ہے کہ اپنا بھی اس کے پاس نان نفقہ ہو، اور جو محرم ان کے ساتھ جانے والا ہے ان کا بھی نان نفقہ وہ جمع کریں گی تو ان پہ حج فرض ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا جمع کر لیا اور مرد جو ہیں گھر کے شوہر ہیں یا بھائی ہیں وہ کہیں چلو میں اپنا کر لیتا ہوں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن عورت پر حج اس ٹائم لازم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے محرم کا بھی زیادہ راہ جمع کر لیتی ہے۔ تو بہرحال جب عورت کے پاس اتنا جمع ہو جائے، اور اکثر بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے کہ اگر اس کو بیچ دیں تو دونوں کا خرچہ اٹھا سکیں، لیکن وہ غریبہ ہی رہتی ہیں۔ ہماری بہنیں ایسی ہمیشہ غریب رہتی ہیں، جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی کیش ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، میں کیسے حج کروں؟ ارے سونا بیچیں اپنا۔ سونا رکھنا تو فرض نہیں ہے، حج کرنا فرض ہے، اور سونا ایک مال ہے۔ کر دیں اپنے سیٹ خراب، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آپ خراب کہنا کہتی ہیں، خراب نہیں ہے، یہ تو بن رہے، یہ تو آخرت میں جا کے آپ کو ملے گا۔ لیکن ہماری بہنوں پہ کنجوسی اتنی غالب ہوتی ہے کہ ارے میں جب حج کر لوں گی سب کچھ بیچ باچ کے تو پھر میں آگے پہنوں گی کیا؟ پھر میرے پاس سونا کیسے بنے گا دوبارہ؟ جس رب نے پہلے دیا وہ پھر بنوا دے گا۔ نہیں بھی بنا، آپ بغیر سونے کے رہیں تو کیا ہوگا کہ آسمان پہ اڑ جائیں گی، ہوائیں آپ اڑا کے پہاڑوں کے اندر لے جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ رہے سونا کوئی بات نہیں، اللہ تو راضی ہوگا، اس کے رسول تو راضی ہوں گے۔ جنت میں آپ کو ایسے ایسے باغات ملیں گے جن میں ایسی عمارتیں ہیں جن کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ ایک باغ ایسا ہے جس میں تمام چیزیں سونے کی ہیں، ایک باغ ایسا ہوگا جس میں تمام چیزیں چاندی کی ہیں، ہیرے جواہرات ہوں گے اور زعفران کی مٹی ہوگی۔ یعنی اتنی نعمتیں ہمارے لیے تیار ہیں، اور ہم دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، تھوڑے سے سونے کے لیے، اور یوں سوچ کر کے پھر میں سونا نہیں پہنوں گی تو عورتیں کہیں گی تمہارا تو زیور ہی نہیں ہے، تم کیسے آ گئیں شادی بیاہ میں، تو سب مجھے دیکھیں گی، اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، یہ لوگ راضی رہیں، میری واہ واہ ہوتی رہے، میرے پاس مال رہے تو نفس کو سکون رہے۔ ارے بھائی یہ چیزیں خواہشات نکال دیجئے، یہ تباہ کرنے والی ہیں۔
آپ آج فوت ہو جائیں گے، آپ کی سارا مال و متاع کھا جائیں گی آپ کی اولاد، اور شاید ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کریں گے۔ جن اولادوں کے لیے بہنیں ہماری سوچتی ہیں نہیں یہ بھائی میرے بچوں کا کام آ جائے گا، یہ فلاں بیٹی کو، یہ فلاں بیٹے کو، یہ فلاں بیٹے کی بیوی کو، بہو کو مل جائے گا، اچھا مل بھی گیا، کیا کر لیں گے وہ اس مال کو یقینی سی بات ہے دنیا کے اندر استعمال کریں گے یا آپ ہی کی طرح جمع کر کے رکھیں گے، باقی اللہ کے لیے تو استعمال نہیں کریں گے نا۔ آپ کے لیے اکثر اولاد کو دیکھا ہے میں نے، کوئی دعا وغیرہ نہیں کرتا ہے، کچھ عرصے روتے دھوتے ہیں، کبھی کبھار جا کے قبور پہ بیٹھ گئے، یعنی فاتحہ وغیرہ پڑھ لی، ورنہ اپنی مصروفیات ہو گئی ہیں جی، بیوی بچوں کے بکھیڑے ہی نہیں چھوڑتے، ماں باپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، اپنے بارے میں خود سوچیں، خرچ کر دیں اپنا پیسہ، کوئی بات نہیں، حج کریں، اللہ تعالی حج کی برکت سے یہ ابھی حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ، آگے میں اس پہ اور بھی کلام کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کو غنی کر دیتا ہے، کامل یقین تو پیدا کرے انسان، تو اس لیے ہماری بہنیں بھی ہمت کریں اور حج کریں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ سرکار نے یعنی تیسرے موقع پر بیان فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان لانا، پھر جہاد اور پھر حج، تو اس لیے کوشش کریں کہ حج کریں۔ اگلی حدیث ہے 1520، حضرت عائشہ بنت طلحہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ان سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نہیں، لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے۔ اب یہ دیکھیں جیسا سامنے شخص ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ویسا سرکار بیان فرماتے، اگر مجاہد ہوتے سامنے تو سرکار فرماتے کہ تمہارے لیے جہاد کرنا افضل ہے۔ یہاں سیدہ عائشہ ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم کسی جہاد میں جائیں، کیونکہ خواتین پھر مریضوں کی تیمارداری کرتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی، سرکار نے فرمایا آپ لوگوں کا حج کیا ہے؟ حج مبرور، گویا کہ حج بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی مشقتیں بھی بہت زیادہ ہیں، روحانی اذیتیں اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، جسمانی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ جس طرح کفار سے لڑنے کے لیے انسان سفر کرتے تھے، دھوپ میں، گرمی میں، سواریوں پہ جا رہے ہیں، کبھی پانی کی کمی، کبھی کھانے کی کمی، تو ایسے ہی پھر حج کے اندر پہلے دور میں ہوتا تھا، تو نبی کریم نے اس کو جہاد کے برابر قرار دیا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 1521 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور بری باتیں مطلب ایسی گندی قسم کی باتیں نہیں کیں، نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ حج سے اس طرح واپس ہوگا جیسے اپنی ماں سے اسی دن پیدا ہوا ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد